الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا وقال الله تبارك وتعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم. تمام حضرات درود شریف پڑھیں. اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ وسلم علیہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. میرے واجب الاحترام میرے بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں انسان بنایا اور نسل انسانی کو اللہ تعالیٰ نے بڑھایا، اور اسی موضوع پر مختلف حیثیتوں سے گفتگو ہو رہی تھی. نکاح کے متعلق مسائل چل رہے تھے، منگنی کے متعلق تفصیلاً گفتگو ہوئی، مہر اور مہر کی قسمیں اور اس کی تفصیلاً گفتگو ہو گئی، اور عورتوں کے حقوق مردوں کے لیے، مردوں کے حقوق عورتوں کے لیے گزشتہ جمعہ تفصیلاً بیان ہوئے. تو آج کے جمعہ میں نکاح کے ہی متعلق چند ضروری مسائل ہیں، ان کو بیان کرنا مقصود ہے. نکاح کیسے منعقد ہوتا ہے، کس طرح نکاح ہو جاتا ہے، اس کے بارے میں تھوڑے سے مسائل ہیں، انشاءاللہ تفصیلاً گفتگو ہوگی. چونکہ انسان سیکھ رہا ہوتا ہے اور اسے اپنی زندگی میں سیکھتے رہنے چاہیے. جتنا سیکھے گا اتنا ہی زندگی کے اندر اسلام پیدا ہوگا، شعور پیدا ہوگا، اللہ تعالیٰ کی دین کے ساتھ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تعلق پیدا ہو. زندگی گزر رہی ہے اور ہم گزار رہے ہیں، لیکن اصل مقصد یہ ہے کہ زندگی شریعت کے مطابق گزرے. کھانا تو ہم کھاتے ہیں، کھا رہے ہیں، کھاتے رہیں گے موت تک. اگر اسلام کے طریقے پر نہیں کھائیں گے تو انگریز کے طریقے پر کھڑے ہو کے کھا لیں گے.
تو کھانا ہے، لیکن اصل چیز یہ ہے کہ کھانا سنت کے مطابق کھا لیں، جس پہ اجر بھی ہے، اللہ کی قربتیں بھی ہیں، اور سنت کا اجر بھی ہے، اور اسلام کو زندہ کرنے کا اجر بھی ہے۔ اسی طرح نکاح کیسے منعقد ہوتا ہے؟ یاد رکھیں، نکاح کے لیے ایک مسئلہ تو یہ سن لیں کہ نکاح ایجاب اور قبول یہ دو لفظوں سے ہو جاتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ 3 چیزیں ہیں کہ جن کے اندر کبھی مذاق بھی نہ کرو، کہ ان کی حقیقت تو ہے ہی حقیقت میں تو وہ ہو جاتے ہیں، مذاق میں بھی وہ ہو جاتے ہیں۔ کہ جدہن جدن وحزلہن جدن، کہ ان کی حقیقت، ان کا کرنا وہ حقیقت میں تو ہو ہی جاتا ہے، ہم کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اگر کبھی مذاق میں بھی ہنستے کھیلتے کر دیا تو وہ واقعہ ہو جاتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا نکاح، طلاق اور عتاق یہ 3 چیزیں ہیں۔ عتاق کہتے ہیں غلام کو آزاد کرنا۔ آج کل چونکہ غلام نہیں ہے اس لیے یہ مسئلہ سمجھ نہیں آتا، تو کوئی آدمی کسی کا غلام ہے، خریدا ہوا ہے، یا کسی کی طرف سے ہدیہ ملا ہے، کسی کا غلام ہے اور وہ اس کا مالک ہے، اگر وہ نیت کر کے، ارادہ کر کے اس کو آزاد کر دیتا ہے کہ تو آزاد ہے، وہ تو ہو جاتا ہے، حقیقت ہے۔ لیکن اگر مذاق میں بھی کہہ دیتا ہے کہ تو آزاد ہے تو وہ آزاد ہو جائے گا۔ دوسرا طلاق ہے کہ طلاق حقیقت میں ارادے کے ساتھ، ہوش و آواز کے ساتھ بندہ جب طلاق دیتا ہے تو طلاق تو واقع ہوتی ہے، اس کی حقیقت بھی حقیقت ہے۔ لیکن اگر بیوی کو مذاق میں بھی طلاقن کہہ دے یا طلاق کے الفاظ کہہ دے تو واقع ہو جاتے ہیں۔ تیسری چیز نکاح ہے۔ ایک تو ہم اس کے لیے باقاعدہ پروگرام منعقد کرتے ہیں اور اس کی ایک حقیقت ہوتی ہے، لوگوں کو دعوت ہوتی ہے، وہ تو حقیقت میں ہو ہی جاتا ہے، لیکن اگر مذاق میں بھی یہ الفاظ ہوں اور گواہوں کی موجودگی میں ہو جائے، ایجاب اور قبول ہو جائے تو نکاح منعقد ہو جاتا ہے۔ تو نکاح جو ہے یہ ایجاب اور قبول یہ 2 لفظوں سے ہوتا ہے۔ جیسے کسی آدمی نے مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، گواہ موجود تھے، 2 بندے 4 بندے موجود تھے، ان کی موجودگی میں ان کے سامنے اس نے کہا کہ بھائی میں نے اپنی لڑکی کا نکاح تمہارے ساتھ کیا۔ اس نے کہا جی ٹھیک ہے میں نے قبول کیا، بس نکاح ہو گیا۔ ویسے بیٹھے ہوئے تھے اور یہ ایجاب اور قبول یہ 2 لفظ ہو گئے تو نکاح ہو گیا۔ اس میں علماء لکھتے ہیں اگر اس کی کئی لڑکیاں ہوں، ایک لڑکی نہ ہو، کئی لڑکیاں ہوں، تو پھر صرف اتنا کہنے سے نکاح نہیں ہوگا، بلکہ نام لے کر کہے کہ مثلا میں اپنی فلاں لڑکی خدیجہ کا یا قدسیہ کا نکاح تمہارے ساتھ کرتا ہوں، تو وہ کہتا ہے میں نے قبول کر لیا تو نکاح ہو گیا۔ اور اسی طرح یہ تو والد نے خود اس کو کہا کہ میں اپنی فلاں بچی کا نکاح کرتا ہوں، اور اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں اس کا نکاح اپنے لیے قبول کرتا ہوں، ایجاب اور قبول ہو گیا۔ لیکن اگر کسی نے یہ کہا کہ اپنی فلاں لڑکی کا نکاح میرے ساتھ کر دو، تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں نے اس کا نکاح تمہارے ساتھ کر دیا، تو یہ نکاح بھی ہو گیا، چاہے پھر بعد میں وہ یوں کہے کہ میں نے قبول کیا یا نہ کہے، نکاح بہرحال ہو گیا۔ اور اسی طرح ایک مسئلہ اور سمجھ لیں کہ اگر خود عورت وہاں موجود نہیں ہے، یہ تو اس صورت میں ہے کہ عورت موجود نہیں ہے اور یہ ان دونوں کی آپس میں بات چل رہی ہے، نکاح کرنے والے نے عورت کے والد کو کہا کہ آپ اس کا نکاح میرے ساتھ کر دیں، اس نے کہا کر دیا،
یا والد نے اس کو کہا کہ میں اپنی فلاں بیٹی کا نکاح تمہارے ساتھ کرتا ہوں، اس نے کہا کہ میں قبول کرتا ہوں، لڑکی موجود نہیں۔ اگر خود وہاں لڑکی موجود ہے، عورت موجود ہے، خاندان والے بیٹھے ہوئے ہیں، افراد موجود ہیں، تو اس کا ولی اس عورت کی طرف اشارہ کر کے یوں کہہ دے کہ میں نے اس کا نکاح تمہارے ساتھ کر دیا ہے، مرد کہے میں نے قبول کیا ہے، تب بھی نکاح ہو گیا۔ اب اس اشارے میں نام لینے کی ضرورت نہیں، اور اگر لڑکی موجود نہ ہو تو پھر اس کا نام بھی لے گا اور اس کے والد کا نام بھی لے گا، اور اتنی بلند آواز سے لے گا کہ گواہ سنیں۔ اور اگر اس کے والد کو، باپ کو لوگ نہ جانتے ہوں، معروف نہ ہو، تو پھر باپ کے نام لینے سے خالی مسئلہ حل نہیں ہوگا، بلکہ آگے دادے کا نام بھی لے تاکہ پتہ چلے کہ کس کا نکاح ہو رہا ہے اور کس کے ساتھ ہو رہا ہے۔ سننے والوں نے اگر سن لیا ان کے ایجاب اور قبول کو تو نکاح ہو گیا۔ تو اس لیے ان تین چیزوں کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا مذاق بھی نہ کرو، طلاق کے بارے میں، نکاح کے بارے میں، اور غلام آزاد کرنے یعنی عتاق کے بارے میں۔ اور ایک اور مسئلہ کہ نکاح کے لیے گواہ ضروری ہے، نکاح کی مجلس میں گواہ ضروری ہے۔ نکاح درست ہونے کے لیے یہ بھی شرط ہے کہ کم سے کم 2 مرد، کم سے کم، اگر مجلس میں زیادہ جمع نہیں ہے تو کم سے کم 2 مرد وہاں موجود ہوں، یا ایک مرد اگر ہے تو پھر اس کے ساتھ 2 عورتیں موجود ہوں، ان کے سامنے نکاح کیا جائے، اور وہ لوگ اپنے کانوں سے نکاح کے دونوں لفظ سنیں، ایجاب بھی اور قبول بھی، تب نکاح ہو جائے گا۔ اگر تنہائی اکیلے میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک نے کہا جی میں نے اپنی بیٹی کا نکاح تمہارے ساتھ کیا، دوسرے نے کہا جی ٹھیک ہے جی میں نے قبول کر لیا، تو یہ نکاح نہیں ہوا۔ اور اسی طرح اگر صرف ایک آدمی کے سامنے کہا، گواہ ایک ہے، تو تب بھی نکاح نہیں ہوا۔ تو یاد رکھیں نکاح کے لیے 2 گواہوں کا ہونا ضروری ہے، 2 گواہوں کی موجودگی میں، 2 گواہ مرد۔ اگر 2 مرد موجود نہیں ہے تو ایک مرد اور 2 عورتیں یہ موجود ہوں تو ان کی موجودگی میں ایجاب و قبول کیا جائے، اور یہ دونوں گواہ سن بھی رہے ہوں تو نکاح منعقد ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ایک مسئلہ اور سنیں کہ اگر کوئی مرد نہیں تھا مجلس میں، صرف عورتیں ہی عورتیں تھیں، تب بھی نکاح درست نہیں ہوا، چاہے وہ عورتیں 10 12 15 20 25 ہی کیوں نہ ہوں، تو کم سے کم ایک مرد کا ساتھ ہونا ضروری ہے۔ نکاح میں گواہوں میں ایک مرد کا ساتھ ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح ایک مسئلہ اور سنیں، اگر 2 مرد موجود ہیں لیکن مسلمان نہیں ہیں تب بھی نکاح نہیں ہوا۔ اسی طرح اگر مسلمان تو ہیں لیکن دونوں یا ان میں سے ایک نابالغ ہے، چھوٹا ہے، تب بھی نکاح درست نہیں ہوا۔ اور اسی طرح عورتوں کے سامنے اگر ہوا، ایک مرد اور 2 عورتوں کے سامنے، تو لیکن وہ دونوں عورتیں یا ان میں سے ایک عورت ابھی تک بالغ ہی نہیں ہوئی، نابالغ ہیں، تو ان کے سامنے بھی کیا ہوا نکاح شرعاً قبول نہیں ہوگا، صحیح نہیں ہوا۔ تو اس سے کیا پتہ چلا اس مسئلے سے کہ جو 2 گواہ مرد یا ایک مرد اور 2 عورتیں یہ گواہ رکھے جا رہے ہیں، ان کا مسلمان ہونا بھی ضروری ہے، ان کا بالغ ہونا بھی ضروری ہے۔ تو 2 عاقل بالغ مسلمان گواہوں کی موجودگی میں اگر یہ ایجاب اور قبول کیا جائے گا تو نکاح ہوگا۔ اگر یہ شرط نہیں پائی جاتی، عاقل نہیں ہے، مجنون دیوانہ ہے، یا مسلمان نہیں ہے، ایک مرد مسلمان ہے دوسرا کافر ہے، یا ابھی تک بالغ نہیں ہے، دونوں یا ایک ان میں سے کوئی، تو شرط نہیں پائی گئی تو نکاح بھی منعقد نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح نکاح کے لیے یہ بھی مسئلہ یاد رکھیں کہ نکاح کسی بڑے مجمع میں کیا جائے،
جیسے نماز جمعہ ہے، نماز جمعہ کے بعد کیا جائے، یا جامع مسجد میں کیا جائے، یا کسی اور لوگوں کے مجمع میں کیا جائے، مقصد کیا ہے کہ شریعت یہ چاہتی ہے کہ اس نکاح کا شہرت ہو جائے، اس نکاح کی تشہیر ہو جائے، لوگوں کو یہ پتہ چل جائے کہ فلاں بندے نے اپنی لڑکی فلاں خاندان کے فلاں لڑکے کو دے دی ہے۔ لہذا شریعت کہتی ہے کہ چھپ چھپا کے نکاح نہ کریں۔ لیکن اگر کوئی ایسی صورت ہو گئی کہ زیادہ لوگ اس کو جان نہیں سکے، تو کم سے کم، یہ کم سے کم کی حد میں بیان کر رہا ہوں کہ 2 مرد ہوں یا 1 مرد اور 2 عورتیں تو ضرور موجود ہوں جو اپنے کانوں سے نکاح ہوتے ہوئے سنیں۔ اچھا، کانوں سے سننے کا مسئلہ، اس پہ بھی ذرا یاد رکھیں، ہمارے معاشرے میں ایک غلطی یہاں بھی ہوتی ہے کہ جب نکاح پڑھایا جاتا ہے تو 2 طرح کے گواہ لکھائے جاتے ہیں۔ ایک تو لڑکی مجلس میں نہیں لائی جاتی، لڑکی اپنے گھر میں پردے میں موجود ہوتی ہے، تو اس کا نکاح اس کا کوئی ولی کروا رہا ہوتا ہے، اس کا وکیل کروا رہا ہوتا ہے۔ اب اس کے وکیل کے لیے 2 گواہ رکھے جاتے ہیں جن کو کہتے ہیں کہ وکالت کے 2 گواہ، کہ یہ 2 گواہ جا کے لڑکی سے یہ بات پوچھتے ہیں کہ آپ کے والد یا آپ کا چچا یا آپ کا نانا یا آپ کا دادا یا آپ کا ماموں، جس کو بھی آپ وکیل بنا رہی ہیں، کیا آپ نے اس کو وکیل بنایا ہے کہ میرا نکاح کر دیں؟ فلاں جگہ آپ کو پتہ ہے آپ کا نکاح ہو رہا ہے؟ وہ کہے جی بالکل مجھے پتہ ہے، اور میں نے اپنے دادا کو وکیل بنایا یا اپنے والد کو بنایا کہ وہ نکاح کروائیں۔ پھر وہ مجلس میں لوٹتے ہیں تو امام صاحب پوچھتے ہیں جی ہاں جی گواہی ہے، جی گواہی ہے، دوسرے سے بھی پوچھتے ہیں۔ تو یہ تو وکیل کے گواہ ہیں، لڑکی کے وکیل کی وکالت کے اوپر 2 گواہ ہیں جن کو پھر باقاعدہ لکھا بھی جاتا ہے، تاکہ کل یہ لڑکی نہ کہے کہ مجھے تو جبرن نکاح کروایا گیا ہے، یا کوئی اگر یہ وکالت کے 2 گواہ نہ ہو تو کہیں لڑکی کا جبرن نکاح نہ کروایا جا رہا ہو، یہ معلوم ہو جائے، لڑکی راضی نہ ہو تو نکاح ہی نہیں ہوتا۔ لیکن 2 گواہ مزید شادی کے گواہ ہوتے ہیں جن کے سامنے یہ نکاح ہو رہا ہوتا ہے۔ ویسے گواہ تو سارے ہی وہاں موجود ہوتے ہیں، لیکن جو 2 گواہ مقرر کیے جاتے ہیں ان کو لکھا جاتا ہے کہ یہ شادی کے گواہ ہیں، ان کا امام کے ساتھ قریب بیٹھنا ضروری ہے، دلہا کے قریب بیٹھنا ضروری ہے، تاکہ وہ ہر بات سنیں کہ ہم نے سنا تھا جی کہ ان دونوں کا نکاح وہاں ہوا، ہم گواہ تھے۔ ان کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ ہماری موجودگی میں ہم نے اپنے کانوں سے سنا کہ ان کا اتنے تولے سونا، اتنے تولے زیور یا مکان یا یہ فلاں چیز یا اتنا جو ہے ماہوار جو خرچہ ہے یہ ان کا طے کیا گیا تھا، ہم اس پر گواہی دیتے، تاکہ اللہ نہ کرے کل کوئی مسئلہ ہو جائے تو یہ 2 گواہ جو شادی کے ہیں یہ اس پر گواہی دیں۔ ہمارے ہاں کئی دفعہ نوجوان لڑکوں کے شناختی کارڈ دے دیے جاتے ہیں اور وہ شناختی کارڈ کے اوپر سے سارا کچھ لکھ لیتے ہیں اور موقع پہ وہ 2 گواہ موجود ہی نہیں ہوتے یا وہ قریب نہیں ہوتے، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہمیں تو گواہ لکھ دیا گیا ہے، کوئی ادھر بیٹھا ہوا ہے کوئی ادھر بیٹھا ہوا ہے، اور وہ کیسے سنے گا کہ کتنا حق مار اس کا لکھا گیا ہے اور کتنا ماہوار خرچہ لکھا گیا ہے، کتنا معجل مار ہے کتنا غیر معجل ہے۔ تو شادی کے 2 گواہوں کا کم از کم، یہ کم از کم درجہ ہے، ورنہ شریعت کا حکم کیا ہے؟ جمعے کے بعد کیا جائے، بڑے مجمع میں کیا جائے، جامع مسجد میں نکاح کیا جائے، سب کو دکھلا کے سامنے کیا جائے، تشہیر ہو۔ لیکن کم سے کم اگر بندے موجود نہیں ہیں یا کوئی ایسا مسئلہ ہے تو کم سے کم 2 مرد گواہ موجود ہوں، یا اگر 1 مرد ہے تو کم از کم اس کے ساتھ 2 عورتیں موجود ہوں، تو یہ کم سے کم ہے کہ ان کی موجودگی میں نکاح ہو جاتا ہے۔ اور اگر مرد بھی بالغ ہے اور عورت بھی بالغ ہے اور 2 گواہوں کے سامنے ایک کہہ دے کہ میں نے اپنا نکاح تیرے ساتھ کیا، دوسرا کہے کہ میں نے قبول کیا، تو تب بھی نکاح ہو جاتا ہے۔
मौलवी साहब का उनसे कहलवाना या किसी दूसरे का कहलवाना जरूरी नहीं है। अगर दो गवाह मौजूद हैं तो ईजाब और कबूल वो निकाह करने वाले खुद ही कर लेते हैं, तो तब भी निकाह हो जाता है। और अगर इसी तरह एक मसला, अगर किसी ने अपना निकाह खुद नहीं किया बल्कि किसी से कह दिया कि तुम मेरा निकाह किसी से कर दो, या यूं कहा कि मेरा निकाह फला खानदान की फला लड़की है उनसे करवा दो, और उसने दो गवाहों के सामने निकाह कर दिया, तब भी निकाह हो गया, इसे वकील कहते हैं। यहां भी एक मसला समझे कि अक्सर हमारे वो लोग जो बैरून ममालिक में होते हैं लड़के, उनका निकाह हो रहा होता है तो वो कहते हैं जी हम फोन पे निकाह कर लें या मैसेज पे कर लें या स्काइप वगैरह के सामने सामने आके वीडियो पे कर लें। तो याद रखें, इस तरह निकाह मुनक्कद नहीं होता। निकाह में मियां बीवी बनने वाले लड़का और लड़की, इन दोनों का मजलिस निकाह में मौजूद होना जरूरी है, या अगर ये दोनों नहीं आ सकते तो इनकी तरफ से बनाए गए वकील, दोनों वकीलों का मौजूद होना जरूरी है। हमारे यहां अक्सर लड़की तो मजलिस में नहीं लाई जाती, ना मुनासिब है, तो उसके लिए तो हम वकील भी मुकर्रर करते हैं, वकील के ऊपर दो गवाह भी वकालत के मुकर्रर करते हैं, और निकाह के फार्म में लड़के के वकील और लड़के के वकील के दो गवाह भी लिखे होते हैं। अगरचे हमारे यहाँ अक्सर यही होता है कि लड़का खुद मौजूद होता है, लेकिन अगर लड़का मौजूद ना हो, वो बैरून ममालिक में हो, उसकी सबसे बेहतरीन सूरत यही है कि वो लड़की की तरह, जिस तरह लड़की अपना वकील मुकर्रर करती है अपने वालिद को, अपने चचा को, अपने दादा को, वो दादा निकाह करवा रहा होता है तो लड़का भी अपना वकील मुकर्रर कर ले। वो दो गवाह करे कि मैं अपने वालिद को कह रहा हूं, अपने चचा को कह रहा हूं कि फला जगह जाके मेरा निकाह करवा दो, तो फिर दोनों के वकील एक ही मजलिस में आ जाएंगे और दोनों के वकील उनकी वकालत करते हुए उनकी तरफ से ईजाब और कबूल कर लेंगे, तो निकाह हो जाएगा। तो इस मसले में ये बात समझ आ गई। तो ये तो निकाह के मुताल्लिक वो चंद चीजें थीं जो जरूरी थीं, जो आपके सामने मैंने बयान की। इनको जो है ज़हन में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। खुलासा ये है कि निकाह के मामले में कभी भी मजाक न किया जाए। मजाक में भी अगर ईजाब और कबूल, लड़का और लड़की बैठे हुए थे, खानदान जमा थे और गवाह मौजूद हैं, तो उससे भी निकाह हो जाता है। तलाक भी कभी मजाक में तलाक के अल्फाज भी न कहे जाएं। और कभी दोबारा गुलामों का दौर आ गया तो हुजूर ने फरमाया कि गुलाम के आजाद करने में भी अगर किसी ने मजाकन कहा तो ये भी हकीकत समझी जाएगी। इन तीनों चीजों का, निकाह, तलाक, इताक, इनकी हकीकत भी हकीकत है और इनका मजाक भी हकीकत है। अब अगला मौजू आता है कि वो औरतें जिनसे निकाह करना हराम है। तो निकाह के हराम होने के असबाब हैं। कुछ वजूहात ऐसी हैं कि जिनकी वजह से शरअन वो निकाह तस्लीम नहीं किया जाएगा, वो निकाह नहीं होगा। वो कितने असबाब हैं, वो कितनी वजूहात हैं? वो 8 वजह हैं। तवज्जो के साथ ज़हन में रख लें। आसान है लेकिन कभी इस तरतीब से सुनी नहीं होती तो इसलिए ज़हन में नहीं आती। तो वो 8 वजूहात हैं कि जिनमें से कोई एक वजह भी पाई जाएगी तो शरअन निकाह नहीं होगा। पहले मुख्तसरन इनको देख लें, फिर इनकी थोड़ी थोड़ी तफसील बयान कर देता हूं जो जरूरी तफसील है। नंबर 1, कराबत। जहां कराबतदारी पाई जाएगी, नस्बी रिश्ता, नस्ब का रिश्ता जो है, नस्ल का रिश्ता, नस्बी रिश्ता पाया जाएगा, वहां निकाह आपस में नहीं होगा। नंबर 2, कराबत के बाद मुसाहरत। मुसाहरत कहते हैं ससुराली रिश्ता, सास ससुर बन गए, अब ससुराली रिश्ते से इस तरह निकाह नहीं हो सकता। नंबर 3, तीसरी वजह है रज़ाअत। रज़ाअत कहते हैं कि किसी दूसरी औरत का दूध पीना।
اپنی ماں کے علاوہ کسی کا دودھ پینا، تو وہ رشتے آپس میں رضائی بہن بھائی بن جاتے ہیں، دودھ پینے والے بہن بھائی، ان کا نکاح بھی آپس میں نہیں ہوتا. تفصیل آگے آ رہی ہے. چوتھے نمبر پر محرم عورتوں سے اکٹھے نکاح کرنا. ایک تو غیر محرم ہے ان سے تو نکاح، لیکن محرم عورتوں سے اکٹھے نکاح کرنا، اس کی بھی تفصیل آگے آ رہی. پانچویں نمبر پر عورت کا کسی کے نکاح میں ہونا. پہلے سے ہی کسی کے نکاح میں ہے تو نکاح شدہ عورت سے آگے نکاح نہیں کیا جا سکتا. یہ وجہ بھی جو ہے رکاوٹ بنتی ہے نکاح کے ہونے کی. اور اسی طرح چھٹی ہے کہ عورت کا عدت میں ہونا. عورت عدت گزار رہی ہے تو عدت کے دوران اس سے نکاح نہیں ہو سکتا. اور ساتویں وجہ ہے، ساتواں سبب ہے کہ بیک وقت، ایک ہی وقت میں 4 سے زیادہ عورتوں سے نکاح کرنا. اور آٹھویں وجہ یہ ہے کہ کسی آسمانی دین کا قائل نہ ہونا، عورت کا کسی آسمانی مذہب کا قائل نہ ہونا. تورات، زبور، انجیل، یہودی، عیسائی ہیں تو اس وقت یہ 2 قومیں آسمانی مذہب رکھنے والی ہیں. اس کی بھی تفصیل آگے آ رہی ہے. تو یہ 8 وجوہات ہیں کہ جن کی وجہ سے نکاح حرام ہوتا ہے. نکاح ان صورتوں میں کرنا شرعاً جائز نہیں ہوتا، نکاح ہو نہیں سکتا. اب ان کی تھوڑی سی تفصیل ہے کہ سب سے پہلے میں نے کہا قرابت، نسبی رشتہ داری. جن رشتوں سے ہم پیدا ہوئے ہیں یا جو رشتے ہم سے پیدا ہوئے ہیں، اصول اور فروع ان کو کہتے ہیں. اصول کہتے ہیں اوپر والے رشتے، ہماری ماں، ہمارا باپ، اور ہماری ماں کی ماں، نانی، پڑنانی وغیرہ، اور ہمارے والد کے جو ہے ماں باپ، دادی، دادا، پردادی، پردادا اوپر، ان سے تو ہم پیدا ہوئے، اصول سے ہم آئے ہیں. آگے فروع کہتے ہیں شاخیں جو ہم سے نکلی ہیں، بیٹا، بیٹی، پھر بیٹے کے بیٹی، بیٹی یعنی نواسا، نواسی، پڑ نواسا، پڑ نواسی، آگے پوتا، پوتی، اور پڑ پوتا، پڑ پوتی، یعنی آگے کی نسل نیچے. تو یہ رشتے جو ہیں یہ نسبی رشتے کہلاتے ہیں. یہ نسب ہوتا ہے. ان نسبی رشتوں کا آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا. اپنی اولاد سے نکاح نہیں ہو سکتا، یعنی بیٹی سے، پوتی سے، پڑپوتی سے، نواسی سے نکاح نہیں ہو سکتا. اور اسی طرح اپنے اصول سے، ماں ہے، دادی ہے، پردادی ہے، نانی، پڑنانی وغیرہ، ان سے نکاح نہیں ہو سکتا. اصول اور فروع ان سے نکاح نہیں ہو سکتا. اسی طرح بہن ہے، بہن بھائی کا آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا. خالہ اور بانجا ہے تو خالہ بانجے کا آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا. پھپھی ہے، پھپھی کا بھتیجے کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا. چچا اور بھتیجی کا آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا. بانجی اور ماموں کا آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا. یہ نکاح جو ہے یہ نسب کی وجہ سے منع ہے. یعنی پہلی وجہ پائی گئی ہے کہ یہ قرابت داری ہے، یہ نسبی رشتے ہیں. نسب کے رشتے جو ہیں وہ نکاح ان سے ابدی، ہمیشہ کے لیے ان سے نکاح منع ہے. شریعت میں بہن وہ ہے جو ایک ماں اور ایک باپ سے ہو. نمبر 1، جن کے ماں اور باپ ایک ہو، یا دونوں کا باپ ایک ہو، دونوں کا والد ایک ہو، کہ والد کا پہلے نکاح ہوا پھر دوسری جگہ نکاح ہوا. تو یہ 2 بیویاں جو ہوں گی تو دونوں بیویوں سے اولاد یہ آپس میں بہن بھائی ہوں گے. 2 باپوں سے اولاد بہن بھائی ہوں گے. یا دونوں کی ماں ایک ہو، ایک عورت کا ایک جگہ نکاح ہوا، اس سے اولاد پیدا ہوئی، اس عورت نے اپنے خاوند کے مرنے کے بعد یا طلاق کے بعد دوسری جگہ نکاح کر لیا، وہاں سے بھی اولاد پیدا ہو گئی. اب اس اولاد کا اور اس اولاد کی ماں ایک ہے. تو یہ سارے آپس میں نسب کے رشتے بن جائیں، یہ بہن بھائی بن جاتے ہیں. تو ان کا آپس میں، ان کا بھی آپس میں نکاح جائز نہیں.
ہاں جس کا باپ بھی الگ ہو اور ماں بھی الگ ہو وہ بہن بھائی نہیں ہے، ان کا آپس میں نکاح ہو سکتا ہے۔ یہ تو قرابت ہے جو میں نے مختصراً آپ کے سامنے رکھی ہے کہ نسبی رشتہ نمبر ایک، یہ ایک وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے نکاح نہیں ہوگا۔ نسب جہاں آ جائے گا وہ مانع ہوگا، رکاوٹ ہوگا نکاح کے لیے۔ دنیا میں کئی مذاہب ہیں، کئی مذہبوں میں پارسی ہیں وہ اپنی بہنوں سے بھی نکاح کرتے ہیں، کئی مذہب ہیں، ٹھیک ہے۔ اسلام نے ہمارے نسب کا کتنا خیال رکھے، کیونکہ بہن بھائی کا اگر نکاح جائز ہوتا تو یہ مسئلہ خراب ہو جاتا، پھر وہ رشتے آپس میں آگے چل کے کیا لگتے، نسب کی خرابی پیدا ہو جاتی۔ تو نسب کو شریعت نے خراب نہیں ہونے دیا، ان کا جوڑ ہی ختم کر دیا کہ یہ آپس میں نکاح کے طور پہ نہیں جڑ سکتے، قرابت داری نسب آ گیا۔ دوسرا مصاہرت ہے، سسرالی رشتہ داری۔ جب کسی سے نکاح ہو جاتا ہے تو اس کی ماں اس کی ساس بن جاتی ہے، تو ساس کے ساتھ نکاح درست نہیں ہے، یہ ماں کی طرح ہی بن جاتی ہے۔ اس کو کہتے ہیں مصاہر، نسبا و صہرا۔ ابھی خطبے میں میں نے آیت پڑھی، اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے تمہارے درمیان نسبی رشتے بھی رکھے ہیں وہ صہرا، اور یہ مصاہرت کے رشتے، سسرالی رشتہ داریاں بھی ہم نے تمہارے اندر بنا دی۔ تو ساس کے ساتھ نکاح نہیں ہوگا، چاہے لڑکی کی رخصتی ہو چکی ہو اور دونوں میاں بیوی کی خلوت ہو چکی ہو یا ابھی رخصتی نہ ہوئی ہو، بہرحال ہر حال میں ان کا نکاح حرام ہے، اب نکاح نہیں ہو سکتا۔ دوسرا مسئلہ سنیں، کسی عورت سے بندے نے نکاح کیا، اگر اس کے ساتھ مصاحبت بھی کر لی تو اس عورت کی بیٹی کے ساتھ نکاح اب درست نہیں ہے۔ وہ بیٹی جو اس عورت کی پہلی بیٹی تھی، کسی اور سے تھی، ہاں اگر اس آدمی کا نکاح ہوا، اگر مصاحبت نہیں ہوئی تو پھر اس پہلے والی بیٹی سے نکاح جائز۔ اسی طرح مصاہرت میں باپ کی بیوی سے نکاح جائز نہیں ہے۔ مشرکین مکہ کے اندر یہ بھی تھا کہ اپنی سکی ماں سے نکاح تو نہیں کرتے تھے، لیکن جو سوتیلی ماں ہوتی تھی، ماں کے مرنے کے بعد وہ بھی وراثت کی طرح اپنے بچوں میں تقسیم ہو جاتی۔ جہالت کا دور تھا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسلام نے آ کے اس سے منع کر دیا کہ باپ کی جو بیوی ہے، کوئی بھی ہے، سوتیلی ہے، جس طرح کی بھی ہے، اس سے نکاح جائز نہیں، چاہے والد کی اس سے مصاحبت ہو چکی ہو کہ نہ ہو چکی ہو، نکاح خالی ہو چکا ہو تو وہ اب ماں کی طرح ہے۔ اور اسی طرح بیٹے یا پوتے وغیرہ کی بیوی سے نکاح بھی جائز نہیں۔ بیٹا اور پوتا، اس کی جو بیوی ہوگی یہ آپ کی بہو لگے گی، تو بہو اور سسر کا آپس میں نکاح جائز نہیں۔ اور اسی طرح کسی مرد نے کسی عورت سے غلط تعلقات قائم کیے تو اب اس عورت کی ماں اور اس کا اولاد اس مرد سے نکاح کرنا یہ جائز نہیں رہا، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر اگلا مسئلہ ہے، بڑا سنگین مسئلہ ہے، چونکہ یہ مسائل ہمیں پتہ نہیں ہوتے، شادی شدہ بھی ہوتے ہیں تو بعد میں یہ بڑے جو ہے فکر مندی کے مسئلے پیدا ہو جاتے ہیں۔ کسی عورت نے شہوت کے ساتھ کسی مرد کو ہاتھ لگا دیا تو اب اس عورت کی ماں اور اس کی اولاد کا اس مرد سے نکاح کرنا جائز نہیں۔ جس نوجوان لڑکے کو یا جس مرد کو عورت نے شہوت کے ساتھ ہاتھ لگایا، اور اسی طرح اگر مرد نے کسی عورت پر شہوت سے ہاتھ ڈالا تو وہ مرد اور اس کی ماں اور اولاد اس پر حرام ہو۔ اور اس سے بھی زیادہ جو سنگین مسئلہ ہے، حرمت مصاہرت میں جو اکثر مفتیان سے پوچھا جاتا ہے اور دارالافتاؤں میں یہ مسئلہ آتا بھی ہے اکثر، کہ ہم سب گھر میں اکٹھے سوتے ہیں، بچیاں بھی سو رہی ہیں، بیوی بھی سو رہی ہے، والدہ بھی ہے، دوسرے بھی لوگ سو رہے ہیں، تو رات کو اگر وہ
اس کا ہاتھ جو ہے غلطی سے بیٹی پر پڑ گیا یا ساس پر پڑ گیا، یاد رکھیں بڑا سنگین مسئلہ، بیٹی جوان ہو 9 سال سے اوپر کی ہو، تو اگر غلطی سے ہاتھ والد کا اپنی بیٹی پر پڑ گیا اور ساس پر پڑ گیا اور بیوی سمجھ کر شہوت کے ساتھ اس کو ہاتھ لگا دیا، تو اب وہ مرد اپنی بیوی پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے گا۔ اب کوئی صورت جائز کے نہیں ہے۔ دیکھیں طلاق میں پھر صورت ہے، ایک طلاق دی ہو تو رجوع کر لے، 2 طلاقیں دی ہو تو رجوع کر لے، 3 طلاقیں بھی دے دے تو بعد میں وہ عورت کسی اور جگہ نکاح کرے اور وہ خاوند اپنی مرضی سے اس کو چھوڑ دے، جس کو ہم حلالہ کہتے ہیں، شرعی حلالہ، تو پھر بھی یہ اس سے نکاح کر سکتی، جائز صورتیں موجود ہیں۔ لیکن اس صورت میں کوئی صورت موجود نہیں کہ اگر غلطی سے بھی اپنی جوان بیٹی پر یا اپنی ساس پر ہاتھ پڑ گیا اور بیوی سمجھ کے شہوت کے ساتھ ہاتھ پڑ گیا، تو وہ مرد اپنی بیوی پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو گیا۔ اب اس کی کوئی جائز صورت باقی نہیں ہے، مرد پر ضروری ہے، فرض ہے، لازم ہے کہ اس عورت کو طلاق دے دے۔ اس لیے ایسے معاملات میں ہمیشہ احتیاط کرنی چاہیے۔ حالانکہ یہ شرم کے مسائل ہیں، لیکن یہ مسائل ہمیں پوچھنے بھی چاہیے اور یہ مسائل ہمیں سیکھنے بھی چاہیے، اس کی وجہ سے بہت بڑی خرابی پیدا ہوتی ہے۔ اور اسی طرح کسی لڑکے نے اگر اپنی سوتیلی ماں پر ہاتھ ڈال دیا شہوت کے ساتھ، تو اس کا بھی یہی حکم ہے کہ اب وہ ماں باپ ان کو جدا ہونا پڑے گا، وہ اپنے اس کے والد کے لیے وہ بیوی اس کی جو ماں تھی سوتیلی وہ حرام ہو جائے گی۔ اور اسی طرح یہ میں نے 2 چیزیں 2 سبب بیان کر دیے ہیں کہ جن کی صورت میں نکاح جو ہے وہ جائز نہیں ہوتا یا شرعاً نکاح باقی نہیں رہتی۔ تو 8 اسباب میں سے 2 سبب بیان ہو گئے ہیں، انشاءاللہ باقی 6 سبب جو ہیں ان کی تفصیل اگلے جمعہ بیان ہوگی۔ مزید بھی انشاءاللہ اس مسئلے میں جو ضروری مسائل ہیں وہ بھی بیان کیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔